اب ہفتے کے 7 دن کسی وقت بھی شام کے ٹائم بھی وہ اپنا یہ پیسے جو ہیں کسی دوسرے شہر سے بھی وہ اگر لینا چاہتی ہے اپنے پیسے تو وہ لے سکیں گی۔ پہلے ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا، بینیفیشری کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ اب اس کے میسج آئے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ گئے ہیں۔ ہمارے پاس جب بات آئے گی تو ہم ان عناصر کے خلاف جو ہے بالکل کارروائی کریں گے۔ جو اگر کسی قسم کی ان کارروائیوں میں ملوث ہے تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پنجاب کے ہیڈ کوارٹرز ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جو ہے آپ سے بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا جو ہے ادائیگی کا نظام متعارف کروایا ہے۔ ڈیجیٹل پیمنٹ جو سسٹم ہے جو والیٹس کے تھرو ہوگا، ڈیجیٹل والیٹس کے تھرو ہوگا۔ چونکہ یہ خواہش تھی صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کی کہ اس پروگرام کی جو ادائیگی کا نظام ہے اس میں شفافیت پیدا کی جائے، اور چونکہ دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے تو یہ ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام جو ہے وہ اسی لیے متعارف کرایا گیا ہے۔ اور آج ہم آپ کو بڑے فخر سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو 1 کروڑ بینیفیشریز ہیں، 10 ملین جو ہماری بینیفیشریز ہیں، ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس تقریباً 90% تک کھل چکے ہیں۔ اور یہ ڈیجیٹل اکاؤنٹنگ کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ ایک وقت میں تقریباً 90 لاکھ خواتین جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹس نہ صرف بن گئے ہیں بلکہ انہوں نے آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ نظام جو ہے شفافیت کی طرف جائے گا، مزید بہتری کی طرف جائے گا، اور اگلی ادائیگی جو ہے اس میں ہم انٹر آپریبلٹی کا جو پہلو ہے وہ بھی لے کر آ رہے ہیں۔ انٹر آپریبلٹی یہ ہے کہ ہمارے جتنے 6 پارٹنر بینک ہیں، جیز کیش، ایزی پیسہ، حبیب بینک، الفلاح بینک، اور 2 اور بھی ہیں، بینک آف پنجاب اور حبیب میٹرو جو بینک ہے، یہ ہماری جو بینیفیشری بہنیں ہیں ان کی آسانی کے لیے اب وہ کہیں سے کسی بھی وقت اپنی ادائیگی لے سکیں گی اپنی مرضی کے مطابق۔ اپنے ایک پیغام ہم ان کو آئے گا ان کے موبائل فونز پہ کہ آپ کے اتنے پیسے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ پہلے ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا، بینیفیشری کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ اب اس کے جو ہے وہ میسج آئے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ گئے ہیں۔ وہ صرف اپنا جو ہے شناختی کارڈ نمبر اور موبائل فون نمبر جب کسی بھی ادائیگی پوائنٹ پہ دے گی تو اس کو وہاں پہ ادائیگی ہو جائے گی، اور ادائیگی کے بعد جو پیسے وہ نکالتی ہے وہ میسج بھی اس کے پاس آئے گا کہ آپ نے اتنے پیسے لے لیے ہیں۔ تو یہ جو شفافیت ہے، یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے، یہ مزید بہتری کی طرف جائے گی۔ پہلے خواتین کو دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آنا پڑتا تھا اپنی ادائیگی لینے کے لیے، اپنی رقوم کی وصولی کے لیے۔ اب وہ اپنے نزدیکی ترین جو پیمنٹ پوائنٹ ہے وہاں سے کسی بھی بینک کے ریٹیلر سے یہ اپنی ادائیگی لے سکتی ہے۔ وہ جو سفر کی تکلیف تھی وہ بھی ختم ہوئے گی، اور چونکہ پہلے ہم ادائیگی کرتے تھے ہفتے کے 5 دن صبح سے لے کے شام 5 بجے تک، وہ پابندی بھی اب نہیں ہے۔ اب ہفتے کے 7 دن کسی وقت بھی شام کے ٹائم بھی وہ اپنا یہ پیسے جو ہیں اپنے نزدیکی ترین جو جہاں سے چاہتی ہیں، بلکہ دوسرے شہر میں اگر گئی ہوئی ہیں تو کسی دوسرے شہر سے بھی وہ اگر لینا چاہتی ہے اپنے پیسے تو وہ لے سکیں گی۔ یہ اقدامات جو ہیں یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہم مزید شفافیت کی طرف جائیں اور مزید آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ پروگرام جو ہے 2008 میں متعارف کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی ایک ویژن تھی، ایک خواہش تھی، جس کو عملی جامہ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نے پہنایا، اور اس پروگرام کے تحت اس وقت 1 کروڑ خاندان جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ ایک مس پرسیپشن، ایک مسکنسیپشن جو ہے وہ اس پروگرام کے بارے میں جو ہے وہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پروگرام شاید لوگوں کو جو ہے بیکاری بناتا ہے، اور اس طرح کی جب تکلیف دہ باتیں کی جاتی ہیں تو یہ دل آزاری کا سبب بنتی ہیں ان 1 کروڑ خاندانوں کے لیے جو کہ محنت کش ہیں، جو کہ مزدور ہیں۔ ایسا نہیں ہے
کہ وہ لوگ کام نہیں کرتے. میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں سب پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ ایک انٹرنیشنلی اکلیم پروگرام ہے. اس کا جو ڈنکا ہے پوری دنیا میں بجتا ہے. پاکستان جب بھی ہم بیرونی ملک جاتے ہیں تو اس پروگرام کا بہت فخر سے ہم ذکر کرتے ہیں. تو واپس اس بات کی طرف آتے ہوئے کہ یہ محنت کش لوگ ہیں. جو پیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو ملتے ہیں وہ کسی بھی صورت ایک خاندان کو مکمل طور پر جو ہے خود مختار نہیں بناتے. اتنے پیسوں سے گھر نہیں چلتے. ہاں جہاں آمدنی اور اخراجات کا توازن نہیں رہتا، جہاں آمدنی اور اخراجات کا توازن نہیں رہتا تو سفید پوش آدمی جو ہے، محنت کش جو ہے، وہ آپ کو پتا ہے مہنگائی کا دور ہے. بہت سے اچھے اچھے لوگ جو ہیں اس وقت تکلیف میں ہیں. اپنی جو ہے جو ان کا جتنا وہ ارن کرتے ہیں، جتنا ان کا جو ان کے پاس پیسے ہیں وہ نہیں اپنی آمدنی اور اخراجات میں توازن رکھ پاتے. تو ان محنت کشوں کے لیے تو بہت مشکل ہے. تو بجائے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، یہ ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور ان کا ہاتھ تھامے، ان کی وہ سفید پوشی کا بھرم رکھے. یہ پروگرام بھکاری بناتا نہیں ہے، یہ بھکاری بنانے سے روکتا ہے. بھکاری بننا تو جی بہت آسان ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کے آپ کسی سے کچھ بھی مانگ لیں، لیکن یہ عزت نفس کے جو ہے خلاف ہے، برخلاف ہے. جو محنت کشوں کو آپ نے کوئی نہ کوئی سہارا دینا ہے اور وہ سہارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. یہ خواتین جو ہیں زیادہ تر کئی کام کرتی ہیں، کوئی کھیتوں میں کرتی ہیں، کوئی گھروں میں کرتی ہیں. یہ ان کے خلاف کہنا کہ یہ بیکاری بن گئی ہے، یہ ان کے لیے بہت ایک تذلیل کا باعث ہے اور ان کی دل آزاری کا باعث ہے. میری اپیل میڈیا کے تھرو ہوگی اپنے تمام کہ اس کو جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی سیاسی خواہشات کے نظر نہ بنائیں اور اس پروگرام کو جو یہ ہے ٹرو اسپرٹ میں اس کو اس طرح سے دیکھیں. یہ میری اپیل ہوگی آپ سب سے. اور چونکہ اب ہم نے جو ہے بے نظیر ہنر مند پروگرام بھی شروع کیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لوگوں کی زندگیاں جو ہے آسان کرتا ہے، لیکن زندگیاں ہماری بہتر تبھی ہوں گی جب ہم ہنر کی طرف جائیں گے، جب ہم اسکل کی طرف جائیں گے. تو اس وقت ہمارا جو اگلا اس میں ایک جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر ہنر مند پروگرام کے تحت جو ہمارے بینیفیشریز ہیں یا ان کے بچے ہیں وہ اگر کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو ہیلپ کرے گا تاکہ وہ اپنے لیے ایک بہتر زندگی جو ہے وہ کر سکیں. اس طرح سے جو ہے کیونکہ ایک پورا لائف سرکل ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کور کرتا ہے. جیسے کہ ہمارا جو نشو و نما کا پروگرام ہے جس کے تحت اس وقت تقریباً 30 لاکھ خاندان مستفید ہو رہے ہیں، وہ ہمارا کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کا پروگرام ہے جس میں بچے کی جو ہے ماں جب حاملہ ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جب تک بچے کی پیدائش اور بچہ جب تک 2 سال کا نہیں ہو جاتا ہم اس کی صحت کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، بچے کی صحت کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ گروتھ سٹنٹنگ کا ہے. وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اس پروگرام کے تحت ان بچوں کی صحت کا، ماؤں کی صحت ہے، تاکہ جو آنے والی ہماری نسل ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ بہتر ہو. اور اس میں جو ہم نے آغا خان سے ایک سٹڈی کروائی ہے اس کے مطابق ہماری جو سیمپل ہے، جو ہمارا سیمپل ہے، اس میں تقریباً 7% جو ہے وہ کمی ہوئی ہے گروتھ سٹنٹنگ کے اندر. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے بے نظیر تعلیمی وظائف کا. بچے جو ہمارے بینیفیشریز کے پڑھتے ہیں، لڑکیوں کو ہم زیادہ اسٹائپنڈ دیتے ہیں اور لڑکوں کو تھوڑا کم دیتے ہیں تاکہ لڑکیاں تعلیم کی طرف زیادہ جائیں. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم نے اپنا انالیسس کیا تو بہت سارے بچے جو ہیں اس پروگرام کے تحت جو پڑھ رہے ہیں وہ نہ صرف گریڈ پوزیشنز لیتے ہیں بلکہ ہمارے بورڈز کے اندر بھی انہوں کے یہ ہمارے پاس پروف ہے کہ وہ ٹاپ کرتے ہیں. تو اپرچونٹی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور اس پروگرام کے تحت وہ اپرچونٹی مل رہی ہے. اس وقت تقریباً 1,20,00,000 بچے جو ہیں وہ اس پروگرام کے تحت جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو فگرز اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ دنیا کو بتا سکیں کہ اس پروگرام کی کامیابی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مالی امداد کرتی ہے بلکہ ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے ان کو
جو ہے ان کی دیکھ بھال کرتی ہے. اور آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے. انہوں نے پچھلے دنوں جو اسٹڈی کی کہ پاکستان کی معیشت میں جب یہ پیسے ڈالے جاتے ہیں, یہ والے پیسے ڈائریکٹ انجیکٹ ہوتے ہیں آپ کی لوکل اکانومی میں. یہ صرف وہ مستفید نہیں ہو رہا جو پیسے لے رہا ہے, بلکہ وہاں کا چھوٹا دکاندار, وہاں کا تاجر, کیونکہ وہ خریداری انہی سے کرتے ہیں. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ سبسڈیاں تو حکومت بہت لوگوں کو ملتی ہے, بہت اداروں کو ملتی ہیں, لیکن وہ سبسڈی پاکستان میں نہیں رہتی, ہم سب کو معلوم ہے. لیکن یہ غریب لوگ ہیں, ان کی کوئی جائیدادیں ملک سے باہر نہیں ہیں, ان کا کوئی ایسٹ ملک سے باہر نہیں ہے. انہوں نے یہ پیسے اسی اکانومی میں انجیکٹ کرنے ہیں. لوکل اکانومی کو جو ہے یہ پروگرام جو ہے مزید تقویت دیتا ہے. اور ہر ایک روپے, یہ آپ کو ورلڈ بینک کی اسٹڈی کے تحت میں بتا رہی ہوں, بڑے وثوق سے بتا رہی ہوں کہ 1 روپیہ جو ہے جو اس پروگرام کے اندر جاتا ہے وہ معیشت میں 2 روپے 43 پیسے بن کے نکلتا ہے. تو یہ اس پروگرام کے بہت سارے پہلو ہیں جو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے نہ صرف یہ لوگوں کی امداد کر رہا ہے کہ بلکہ ملک کی معیشت کی طرف بھی وہی پیسے جو ہیں جب ہم اس میں ڈالتے ہیں تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور جب ہنرمند پروگرام انشاءاللہ بچے نکلیں گے تو پاکستان ہنرمند بنے گا, پاکستان بہتر بنے گا, ہمارا مستقبل بہتر بنے گا. کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا بے روزگاری کا ہے. تو بے روزگاری کو کمی کی طرف لے جانے کے لیے ہمارے یہ اقدامات بھی ہیں, اور امید کرتی ہوں کہ میڈیا کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا. ہاں مسئلے مسائل ضرور ہیں, آپ ان کی نشاندہی کریں, کیونکہ آپ معاشرے کی آنکھیں ہیں, آپ معاشرے کی جو ہے کان ہیں, آپ سنتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی شکایات آپ کو ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہمارے ساتھ اس کو ہمیں بتائیں, تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہ واقعی شکایت جو ہے اس کا ازالہ ہم کس طریقے سے کریں. ہم سب مل کے, یہ ہمارا پاکستان ہے, یہ ہمارا پروگرام ہے, یہ ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے. تنقید ضرور ہونی چاہیے اور تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں آپ کی تنقید سے ہم سیکھیں, آپ کی تنقید سے ہمیں پتہ چلے کہ کہاں کہاں جو مسئلے مسائل ہیں اور ہم ان کا تدارک کر سکیں. تو امید کرتی ہوں کہ آج اگر آپ اس کے بعد کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو وی آر اوپن ٹو کوسچنس. جی مگر اس میں بہت زیادہ خرابی ہے. یہ ہے کہ آپ مجھے صحیح دیے, میں ایکٹیو کروانے کے 300 روپے وہ لیں گے, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں 2500 یا 3000 تو پھر آپ کو پیسے دیں گے. یہ میں نے خود وزٹ کیا جا کر دیکھا. اور سم آپ کی سسٹم جو یہاں سم ہے اس کو کیش نہیں, وہاں سے پیسے ملے وہ نہ دیں, اور ایک جگہ ٹائم پہ وہ کام نہیں کر رہے. وہ کام کر رہے ہیں, آج میں یہاں کام کر رہا ہوں, ایک تو شاپ میں تھی, شاپ میں اب میں ان کے گھر چلا گیا, ان کے گھر چلا گیا, وہاں چلا گیا, اور اس قدر عورتیں ذلیل غار ہو رہی ہیں. دوسرا اسی میں سوال یہ ہے کہ جو آپ نے اندراج بند کیا ہوا ہے, کئی بیوہ عورتیں ہیں جن کے آپ نے پیسے بند کر دیے سسٹم 3 سال کے لیے, وہ چکر لگا رہی. کئی کسی کے پاس کئی لوگوں نے میری طرح 2 نمبری شروع کر دی, آپ 2000 دیں 5000 دیں, آپ کرواتے ہیں. جی اب میں آپ کا جواب دیکھیں, اسی لیے میں نے آج میں جو آپ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک ہم نے اویئرنیس پہنچانی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ڈیجیٹل والیٹ کی سمز ہیں, ہم نے بارہا اشتہارات کے ذریعے, اویئرنیس کیمپین ذریعے ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے دفاتر سے لینی ہے, کہیں اور, کیونکہ لوگ جو ہیں ان کی بےایمانی تو ہم نہیں روک سکتے. اب جیسے میں نے آپ کو کہا ایک میسج ان کے پاس آتا ہے کہ آپ کے اتنے پیسے آ گئے ہیں اور اتنے پیسے آپ نے نکال لیے ہیں, وہ جو لوگ ہیں وہ ان سے فون لے کے وہ میسج ڈیلیٹ کر رہے ہیں. ہم نے اب خواتین کو یہ بتانا شروع کیا, اور آپ بھی یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے پیسے لینے جائیں تو آپ نے اپنا موبائل فون کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا, کیونکہ موبائل فون سے آپ کا کوئی کام ہے نہیں. اس کو صرف آپ نے اپنا شناختی کارڈ دکھانا ہے اور اپنا موبائل نمبر بتانا ہے. اس کے علاوہ یہ ہم خود بھی اویئرنیس کیمپین کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں تو یہ مزید تقویت ہوگی. باقی جو ری سرٹیفیکیشن کی بات ہے, چونکہ یہ تنقید بھی ہم پہ کی جا رہی تھی کہ آپ مطلب ایک فیملی اگر آ گئی ہے تو آپ اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں, تو ہم ہر 3 سال کے بعد اب ری سرٹیفیکیشن کریں گے کہ جو خاندان اب کب شروع ہو رہے ہیں
रीसर्टिफिकेशन वो तो जी जो लोग निकलने थे वो निकल गए हैं, चूँकि हम ये सिम का मरहला इंशाल्लाह हमारा ख़त्म हो जाए तो हम इसकी तरफ आएंगे। अब ये थोड़ा सा रह गया है, इंशाल्लाह हम वापस जो है रीसर्टिफिकेशन की तरफ और इंदराज की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप लोग निशानदेही करें, हम कार्रवाई करेंगे। हमारे पास जब खबर आएगी, हमारे पास जब बात आएगी तो हम उन अनासर के ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमने अब पंजाब में नए डीजी साहब तैनात हो गए हैं। इनको आज जो मेरी इनके साथ मीटिंग हुई है, हमने ये इनको पैगाम दिया है और बताया है कि ज़ीरो टॉलरेंस हमारी होगी करप्शन के लिए, ज़ीरो टॉलरेंस हमारी होगी इनकॉम्पिटेंस के लिए। जो लोग काम नहीं कर रहे, जो लोग जो अगर किसी किस्म की इन कार्रवाइयों में मुलविस है तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि हुकूमत का काम नहीं है कारखाने लगाना, क्योंकि हुकूमत का काम नहीं है बिज़नेस करना। हुकूमत का काम है बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। जो माजी में भी जो किए गए हैं इस तरह के तजुर्बात, तो वो नाकाम हुए हैं। ये जो लोग हैं, अगर हम ये समझते हैं कि सब लोग ही फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर देंगे, एक तबका आपका हमेशा ऐसा रहेगा जो कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत रहेगी, वो हर कोई वो काम नहीं कर सकता। इसमें ज़्यादातर बूढ़ी ख़वातीन हैं, तो उस वक्त तक जब तक कि वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सोशल प्रोटेक्शन है और सोशल प्रोटेक्शन रियासत की ज़िम्मेदारी है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।